بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 21واں روزہ ہے آج، اور 21ویں روزہ کو اکثر جو ہے نا وہ یوم علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، جو عبد الرحمن ابن ابی ملجم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خنجر کے وار سے شہید کیا تھا، جو ایک خارجی تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک عظیم اور مقدس ہستی ہیں، اور وہ مسلمانوں کے ایک محبوب ترین شخصیت بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو چوتھے خلیفۃ المسلمین بھی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھی تھے۔ وہ علی رضی اللہ عنہ کے جن کے مناقب و فضائل پر کتب حدیث میں محدثین نے چیپٹر باندھے، جس طرح محدثین نے دوسرے صحابہ پر ترتیب وار سے، جس طریقے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ترتیب سے ایک چیپٹر باندھے ہیں کہ مناقب علی، مناقب عثمان، مناقب عمر، مناقب ابوبکر۔ تو اس ترتیب سے ابوبکر، عمر، عثمان، علی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے نمبر پر آتے ہیں۔ پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی جا چکی ہے کہ جس میں کئی احادیث سے ثابت ہیں کہ فضائل و مناقب کے لحاظ سے سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس طریقے سے جس طریقے سے خلیفۃ المسلمین ہے، اسی طریقے سے چوتھا نمبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معیار بتایا تھا منافق اور مومن کا۔ علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے دانے کو اگایا اور ہر ذی روح کو پیدا کیا، مجھے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ علی تم سے محبت کرنے والا مومن ہے اور تم سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ پھر ایک دفعہ موقع آیا کہ جب غزوہ خیبر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا عطا کروں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیبر کو فتح کرے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ رات ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں باتیں ہوتی رہیں کہ وہ خوش نصیب شخص کون ہوگا۔ صبح ہوئی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو بتایا گیا کہ علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ علی کو بلایا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پہ لگایا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خیبر کو فتح عطا کیا۔ اچھا، یہاں پر یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ کیا جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی وہ ہوں گے، کہ مطلب کہ وہ شخص وہ ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو اس سے تو ظاہر ہوا کہ صحابہ کرام میں اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جو محبت کرتے تھے وہ حضرت علی کو کرتے تھے۔ تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی صحابہ کی محبت کی نفی نہیں کی گئی۔ دوسرا، اس کو اس مثال سے بھی سمجھیے کہ ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بیٹا محبوب ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی 3 بیٹے قدر و منزلت میں اس سے کم ہے، یا اس باپ کو ان باقی 3 بیٹوں سے محبت نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹا وہ اپنے اس بیٹے کی محبت کو دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب میں، اس کے علاوہ سینکڑوں احادیث ہیں، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت کتاب لکھی خصائص علی کے نام سے، ہمیں چاہیے کہ اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مقدس اور عظیم ہستی تھے، اور تمام مسلمان ان کا احترام کرتے قدر کرتے ہیں۔ جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے، مسلمان مومن تو دور کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔